ملک پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت ایسے حالات کا سامنا ہے کہ پہلے ہی تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور عذاب جو ہیں وہ اس کے اوپر نازل ہوئے ہیں اور اتنا ملک کا آدھا حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو آدھا رہ گیا وہ بھی ڈوب جائے اور اس طرح کے جانوروں جیسے قانون بنا رہے ہیں۔ اسلام اسی لیے جمہوریت کے خلاف ہے، اسلام جمہوریت کی حمایت نہیں کرتا، اسلام شورائی نظام کا قائل ہے کہ وقت کے سب سے بڑے علماء کرام اور سب سے بڑے جو قاضی ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ان کی ایک مجلس مشاورت بنے، مجلس شورا بنے، وہاں فیصلہ ہو کون قاضی بنے گا، کون جو ہے وہ ملک کا حکمران بنے گا اور کون کون سا قانون اس ملک میں چلے گا۔ یہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جس سائڈ پہ جن کے ووٹ زیادہ ہو گئے اگرچہ وہ اسلام کے خلاف قانون ہوا وہ پاس ہو جائے گا، تو یہ تو کوئی قانون اسلام کے بالکل بھی جو ہے وہ یہ اسلام جمہوریت کے خلاف ہے۔ اب اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، میں تھوڑی سی تفصیل اس کی آپ کو بتاؤں، پچھلے جمعے میں نے ویسے ذکر کیا تھا لیکن تھوڑی سی تفصیل مزید بتاتا ہوں کہ یہ جو خواجہ سرا ہوتا ہے جو مکمل انسان نہیں ہوتا اس کے کندھے پہ رکھ کے توپ چلائی گئی ہے، اس کا صرف بیچارے کا نام یوز ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک خواجہ سرا ایک باقاعدہ مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے اس مخلوق کو بھی بنایا جو نہ تو مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت ہے۔ تو قانون جو پاس کیا گیا اس میں پہلا یہ ہے کہ اس ایکٹ میں جو خامیاں ہیں، پہلی خامی یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہوگا یعنی خواجہ سرا ہوگا اس کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا کہ مکمل مرد اور مکمل عورت، مکمل مرد مکمل عورت ہے، وہ مکمل مرد لیکن بس اسے احساس ہے کہ میں عورت ہوں اور اس کا جو ہے وہ دل کرتا ہے عورتوں والے کام کرنے پہ، تو کوئی اسے میڈیکل چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں، کوئی اسے جو ہے وہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ مرد سے عورت بن سکتا ہے یا اس کے اندر یہ اس طرح کے جذبات ہیں، مردوں والے جذبات نہیں عورتوں والے ہیں، اس کو جو ہے وہ دوسری شناخت دیجیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اندر احساس ہے، تو بس قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کا نام اگر ثقلین ہے تو وہ نادرہ آفس میں جائے اور جا کر کہے جی میرا دل کرتا ہے میرا نام رشیدہ بی بی رکھ دیں، تو نادرہ آفس میں اس کا نام رشیدہ بی بی رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد وہ جا کر کسی جو ہے وہ مرد سے شادی کر لے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے، مرد ہے نا، اب بتائیں اگر نادرہ آفس نے اس کا نام بدل دیا تو اللہ نے تو نہیں اس کا جو ہے وہ بدل دیا، اب فرشتوں نے تو نہیں بدل دیا کہ اب یہ پہلے مرد تھا اب یہ عورت ہو گیا، اس نے اب آگے جا کر کسی مرد سے نکاح کر لیا، تو مرد کا مرد سے نکاح کرنا یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، یہ اسلام میں بالکل اس کی دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ خامی اس قانون کے اندر، دوسری خامی اس میں یہ ہے کہ ان افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ بنوانے جائیں جا کر ان کو بولیں کہ میرا نام چینج کر کے یہاں سے یہ کر دیں، یعنی میں پہلے نام مردوں والا ہے عورتوں کا کر دیں، یا پہلے عورت ہے اب مرد کر دیں، تو نادرہ آفس انہیں کوئی بھی جو ہے وہ تصدیقی سرٹیفکیٹ کا نہیں کہہ سکتا کہ کسی ڈاکٹر کے سائن کروا کے لاؤ، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نادرہ آفس مجبور ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ ان کا نام بدل دے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا، جو حقیقت میں ٹرانسجینڈر ہے، جو حقیقت میں خواجہ سرا ہے، جو واقعی جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے نامکمل مرد بنایا نامکمل عورت بنایا، وہ درمیان میں ہے، تو اس کے اوپر اس کی مرضی چھوڑی گئی ہے کہ وہ جا کر چاہے تو اپنا نام مردوں میں لکھوا لے، چاہے تو اپنا نام عورتوں میں لکھوا لے۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، جس کو اللہ نے مکمل مرد یا مکمل عورت بنایا ہی نہیں وہ اپنی اسی حالت میں اللہ پہ راضی رہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب جماعت ہوتی تھی نا تو جماعت کی جو صفیں بنتی تھی ترتیب یہ ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر تشریف فرما ہوتے، پہلی صف مردوں کی ہوتی، اس کے بعد صف بچوں کی ہوتی، اس کے بعد صف عورتوں کی ہوتی، اس کے بعد آخری صف خواجہ سرا جو ہیں ان کی ہوتی، چاہے وہ ایک ہوتا چاہے وہ دو ہوتے، وہ اکیلا اس صف میں کھڑا ہوتا، جو آخری صف خواجہ سرا کی ہے، ٹرانسجینڈر کی ہے،
اب بندہ پوچھے کہ کیا تمہارے نبی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا؟ اللہ نے تو انہیں ساری دنیا کے اختیارات دے کر بھیجا ہے، کیا ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ اسے اکیلے صف میں بھیجنے کی بجائے کہتے بھئی آجا مردوں میں آجا، آجا عورتوں میں آجا، جو میرے نبی کہہ دیتے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتا ہے میرا نبی میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی آنے والی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دے کر بھیجا ہے تو کیا حضور نہیں ایسا کر سکتے تھے کہ پیچھے دو ٹرانسجینڈرز کھڑے ہیں، خواجہ سرا کھڑے ہیں، اسے کہتے ہیں تمہاری شکل چونکہ عورتوں جیسی ہے تو آؤ عورتوں والی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری شکل چونکہ مردوں جیسی ہے تو آؤ مردوں والی جو ہے وہ صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، اختیارات رکھنے کے باوجود میرے نبی نے قیامت تک کے لیے یہ اصول دینا تھا کہ جو خواجہ سرا ہے وہ خواجہ سرا ہی رہے گا، اس کی یہی شناخت رہے گی، وہ نہ تو مرد بن سکتا ہے نہ عورت بن سکتا ہے۔ یعنی کاغذی طور پر بھی ویسے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اس نے بنا دیا اس نے بنا دیا، تو کاغذی طور پر بھی اس کو نہ مرد بننے کا اختیار میرے نبی نے دیا نہ عورت بننے کا اختیار میرے نبی نے دیا۔ ایمانداری سے بتائیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو جائے اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہ یہ جھگڑ سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ بھائی میرے آئی ڈی کارڈ پہ یا کہیں بھی یہ مینشن نہ کیا جائے کہ میں ایک معذور انسان ہوں، میں نابینا ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا، اس کا بتایا جائے گا۔ جب کہیں وہ جاب کرنے جائے گا تو وہ معذور لوگوں میں جائے گا، نابینا لوگوں میں جائے گا، وہ کچھ بھی کر لے وہ اپنی اس معذوری کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک مرد مکمل مرد ہے اس کو اللہ نے کوئی معذوری کانوں کی دی، آنکھوں کی دی، ہاتھ کی دی، پاؤں کی دی، وہ اسے ختم نہیں کر سکتا۔ جب مرد نہیں کر سکتا تو پھر خواجہ سرا بدل کے مردوں کی صف میں کیسے آ سکتا ہے، یا خواجہ سرا اپنی صف بدل کے عورتوں کی صف میں کیسے جا سکتا ہے؟ جو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ علیہ السلام کے سامنے صفیں بنتی رہیں، حضور کے حکم کے مطابق بنتی رہیں۔ ارے یہاں تک آپ یقین مانیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، صحاح ستہ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور نے خواجہ سرا کو بچوں والی صف میں بھی نہیں کھڑا کیا، اس کی صف علیحدہ ہی رہی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو جانوروں پر بھی رحمت بن کر آئے، جو کہ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ نبی ٹرانسجینڈر کو، خواجہ سرا کو بچوں کی صف میں کھڑا نہیں کر رہے، مردوں کی صف میں کھڑا نہیں کر رہے، عورتوں کی صف میں کھڑا نہیں کر رہے، اسے فرما رہے ہیں کہ سب سے آخری صف تیری ہے اور یہ تیرا حق ہے جو تجھے دیا جا رہا ہے۔ اب جب ایک حق اسلام نے دے دیا اس کے بعد کون ہوتا ہے یہ جھگڑا کرنے والا کہ اس کو بدل کے مرد بنا دیا جائے، اس کو بدل کے عورت بنا دیا جائے؟ یہ ہرگز اس قانون کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یقین مانیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، وہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اب ایک بندہ جس کا اپنا نام مثال کے طور پر زید ہے، اس نے جا کر نادرہ حافظ میں جا کر اپنا نام بدل لیا، اب نادرہ حافظ نے کہہ دیا تو عورت بن گیا، اس نے جا کر نکاح کر لیا، اب اس کا نکاح اسلامی طور پر تو نہیں ہوا، تو جتنی دفعہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اتنی دفعہ زنا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ شیطان جو اتنا لعنتی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے رد دیا ہوا ہے، قیامت کو دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے ان دوزخیوں کا امام شیطان ہوگا جو آگے لگا ہوا ہوگا، سب سے بڑا دشمن، جسے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان جسے اللہ نے لعنتی کہہ دیا، جسے اللہ نے جس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برائی کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے کہیں ان کی لعنت میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اتنی بڑی لعنت ہے کسی مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا یا کسی عورت کا عورت کے ساتھ برائی کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا ڈر ہے کہ میری امت قوم لوط کے نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ دیکھ لیں آج وہی قانون آپ کے ملک میں پاس ہو گیا اور پھر آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، یقین مانیں اس ایک ہفتے میں، حالانکہ میں نے پچھلا جمعہ کو پتہ ہے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، میں جہاں گیا اکثر لوگوں نے میرے ساتھ یہی بات کی، مولانا صاحب بتائیں یا ذرا یہ جو قانون ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں آج
اس طرح کے غیر اسلامی قانون بننے کے بعد پوچھ رہے ہو مولانا صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر مولانا صاحب سے پوچھ کے ووٹ دیا ہوتا اللہ کی قسم ایسے قانون نہ بنتے۔ اس وقت سوچنا تھا کہ ہم کس کو لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جانوروں کی طرح ہیں، وہ بس جانور ہیں، اکٹھے ہو گئے، کسی غلط بات پر بھی ان کی دستخط ہو گئے، بس وہ بات قانون بن گئی۔ وہ ان کے جو ہے وہ کوئی بھی قانون ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا یہ اسلام کے مطابق ہے، حالانکہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اب انہیں آئین پاکستان کی بھی کوئی جو ہے وہ ہوش نہیں ہے۔ آج جو ہمیں پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے اس قانون کے لیے آپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ قانون بنا تو اس لیے بنا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ایسے جانور اسمبلیوں میں گئے کہ انہوں نے جا کر اس طرح کا غیر اسلامی اور غیر انسانی قانون بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تو آج یہ قانون بنا دیا گیا کہ نام بدل کے مرد سے عورت اور عورت سے مرد بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح جو ہے وہ اپنا حلیہ بناتے ہیں، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی طرح اپنا حلیہ اپناتی ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مرد کا ستر نہ دیکھے، یہ یاد رکھیے، مرد مرد کا ستر نہ دیکھے، اگرچہ وہ اس کا بھائی بھی لگتا ہے، جب تک مجبوری نہیں ہے، جب تک اسے بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تک وہ اس کا ستر نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج جو قانون بنا دیا گیا کہ مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ شادی کر لے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا مرد مرد کا ستر نہ دیکھے، عورت عورت کا ستر نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل نہ ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ واضح طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹرانسجینڈر کو، خواجہ سرا کو، جو اس کی پہچان تھی ساری زندگی وہیں تک محدود رکھا۔ حضور نے اسے آگے بڑھا کے بچوں یا لڑکوں جو ہے وہ مردوں یا عورتوں والی صف میں کھڑا نہیں کیا۔ تو آج اس طرح کا قانون ایک ایسے ملک میں بنایا گیا جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آج ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس بارے میں اپنا احتجاج کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں تاکہ ایسا غیر شرعی قانون جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور آئندہ کے لیے یہ سوچ لیں یہ ابھی ایک سٹیپ ہے، اگر ہم اس پر خاموش ہو جائیں گے نا تو پھر اگلا سٹیپ یہ بن جائے گا کہ بغیر نکاح کے بھی اگر لڑکی لڑکا رہنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ بن جائے گا کہ اگر مرد اور عورت دونوں آپس میں بہن بھائی لگتے ہیں لیکن اگر وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی، آخر یہ سارا انگریزی قانون یہاں پر لے آئیں گے۔ اگر ہم اس پر خاموش رہتے ہیں تو اس سے آگے بڑا ہی نتیجہ جو ہے وہ خطرناک ہوگا۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں ریلی دیکھیں اس کے خلاف، جہاں کہیں احتجاج دیکھیں اس قانون کے خلاف تو ان کا ساتھ دیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ ہم کبھی بھی ایسے جانوروں کو ووٹ نہیں دیں گے جو اس طرح کے غیر اسلامی قانون، جو کام ساری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا اور جس سے منع کیا، وہ ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ سیاست کو بعد میں اور دین کو پہلے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔